کریں گے تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سماعت کریں، اس لحاظ سے کہ جو لوگ دنیا میں قرآن پاک کو عزت دیں گے، قرآن پاک پڑھیں گے، قرآن پاک پر عمل کریں گے، قرآن پاک حفظ کریں گے، ان کے لیے قرآن پاک اس دن جب یہ اپنی قبروں سے نکلیں گے تو قرآن ان کا دوست بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ان القرآن یلقى صاحبہ یوم القیامۃ حین ینشق عنہ قبرہ، قیامت کے روز قرآن کریم اپنے ساتھی سے پھیکی رنگت کے آدمی کی شکل میں اس وقت ملے گا جب اس کی قبر شق ہوگی، قبر اس کی پھٹے گی، وہ قبر سے باہر نکلے گا۔ یعنی انسان اپنی قبر سے نکلے گا، نکلتے کے ساتھ اس کو ایک بندہ ملے گا۔ قرآن کریم اس سے پوچھے گا کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ وہ جواب دے گا میں تجھے نہیں پہچانتا، بھی قبر سے ابھی نکلا ہوں، ایک بندہ مل گیا ہے، وہ کہہ رہا ہے تو مجھے پہچانتا ہے، تو وہ کہے گا جی میں آپ کو نہیں پہچانتا۔ قرآن کریم کہے گا میں تیرا ساتھی اور دوست قرآن ہوں، میں تیرا دوست اور تیرا ساتھی قرآن ہوں۔ یہاں سے یہ بات آپ غور کریں، بظاہر تو قرآن پاک ہمیں لگتا ہے نا یہ صفحات ہیں، یہ کاغذ ہے، یہ الفاظ ہیں، لیکن قرآن پاک تو پھر لوگوں کی پہچان بھی کرتا ہے۔ قرآن لوگوں کو جانتا ہے، قرآن پاک دوستی کرتا ہے، قرآن پاک کلام بھی کرے گا، بات چیت بھی کرے گا، پہچان اور شناخت بھی کرے گا۔ اچھا اس کا تھوڑا مفہوم مخالف جائیے اس کی طرف۔ اب قرآن پاک اگر دوستی رکھتا ہے تو پھر جو دوستی رکھ سکتا ہے وہ دشمنی بھی رکھ سکتا ہے۔ جو قرآن پاک حق میں بول سکتا ہے تو وہ خلاف بھی بول سکتا ہے۔ اگر اللہ کے ہاں قرآن پاک سفارش کر سکتا ہے تو قرآن پاک اللہ کے ہاں شکایت بھی کر سکتا ہے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھو، قرآن پاک پہچانتا ہے، قرآن پاک کلام کرے گا، قرآن پاک بولے گا، جیسا کہ ایک حدیث میں اور آتا ہے، حدیث آپ نے سنی ہی ہوئی ہے کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قرآن اور صیام یعنی روزہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں سفارش کریں گے۔ یقول القرآن ای ربی منعتہ النوم فشفعنی فیہ، اے اللہ میں نے اس کو سونے سے روکا تھا۔ اور معلوم یہ ہوتا ہے قرآن پاک یہ کہنا چاہ رہا کہ میں نے اس کو سونے سے روکا تھا اور اس نے میری بات مانی اور یہ سونے سے رک گیا تھا۔ ایک تو ہے نا اب قرآن پاک روکے اور بندہ نہ روکے، یعنی قرآن پاک کہہ رہا مت سو، لیکن ایک بندہ سو جاتا ہے۔ دوسرا بندہ کون ہے؟ قرآن پاک کہتا مت سو اور وہ نہیں سوتا۔ تو قرآن کا فرما بردار کون ہوا؟ قرآن کی بات کس نے مانی؟ اس کا مطلب قیامت کے روز قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں کلام کرے گا اور لوگوں کی شفاعت بھی کرے گا، سفارش بھی کرے گا، اور قرآن پاک شکایت بھی کرے گا۔ اس لیے قرآن پاک سے محبت کرو، قرآن پاک سے دل لگی کرو، قرآن پاک کو پڑھا کرو، جہاں سے قرآن روک دے وہاں سے رک جاؤ، جس کام کا قرآن حکم دے اس کام کو کرنے لگ جاؤ، تاکہ قیامت کے دن قرآن ہمارا دوست بن جائے، قرآن پاک اللہ کے ہاں ہمارا سفارشی بن جائے۔ تو بہرحال قرآن کہے گا کہ میں تیرا ساتھی اور دوست قرآن ہوں، میں نے تجھے دوپہر کی شدید گرمی میں پیاسا رکھا اور راتوں کو بیدار رکھا۔ بلا شبہ ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا ہے اور بے شک آج تو بھی اپنے مال تجارت کے پیچھے ہوگا۔ یہ قرآن پاک کا کلام کہ ہر بندہ دنیا میں نا ایک تاجر کی مانند ہے۔ آج کا جو دن گزرا ہے ہر بندے نے تجارت کی ہے۔ تجارت ایک تو ہے سامان کی، چیزوں کی، جانوروں کی، اجناس کی، اور ایک تجارت ہے نیکی اور بدی کی۔ بعض لوگ ہیں جنہوں نے سارے دن میں نیکیاں کمائی ہیں
اور بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے سارا دن میں گناہ کمائے ہیں، یہ بھی تو کمائی ہے، اس کو بھی تو کسب کہا گیا۔ تو اس کا مطلب ہر شخص تاجر ہے، ہر شخص تجارت کر رہا ہے، اپنا جسم، اپنا وقت، اپنی توانائی، اپنا ذہن، اپنی سوچ فکر وہ لگا رہا ہے۔ اب لگا کے کیا کما رہا ہے؟ بعض لوگ وہ ہوں گے جو نیکی کما رہے ہوں گے، بعض لوگ وہ ہوں گے جو گناہ کما رہے ہوں گے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے جس بندے نے جو کمایا، جو اس کی تجارت تھی، آج بندہ اسی کے پیچھے ہے۔ جس نے نیکیاں کمائیں وہ نیکیوں کے پیچھے، اور جس نے گناہ کمائے وہ گناہ کے پیچھے۔ قرآن کہتا ہے چنانچہ اب اس بندے کے داہنے ہاتھ میں بادشاہت دے دی جائے گی۔ جس بندے سے قرآن نے کلام کیا، یہ قبر سے نکلا، اس بندے کے دائیں ہاتھ میں بادشاہت دے دی جائے گی، اور بادشاہت بھی 2-4 دنوں کی نہیں، 4-5 سالوں کی نہیں، ہمیشگی کی، ہمیشہ کی بادشاہت دے دی جائے گی۔ اور اس کے سر پر ایک عزت و وقار کا تاج رکھا جائے گا، اور اس کے بعد اس کے والدین کو 2 ایسے قیمتی جوڑے پہنائے جائیں گے جن کا سامنا اہل دنیا نہیں کر سکیں گے۔ اب دنیا میں تو بڑے بڑے امیر لوگ ہیں، بڑے بڑے مہنگے لباس پہنتے ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس بندے کو، اس قرآن پڑھنے والے کو، اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو جوڑے پہنائے گا، لباس پہنائے گا، لیکن ان جیسے قیمتی خوبصورت جوڑے دنیا دار لوگ خرید نہیں سکیں گے، پہن نہیں سکیں گے، حاصل نہیں کر سکیں گے، چونکہ ان جوڑوں کو خریدنے کے لیے سونا چاندی نہیں چاہیے، درہم و دینار نہیں چاہیے، ڈالر پاؤنڈ نہیں چاہیے، روپیہ نہیں چاہیے، بلکہ اس کے لیے قرآن پاک سے دوستی چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت چاہیے، قرآن پاک پر عمل چاہیے، قرآن پاک کا احترام چاہیے۔ قرآن پاک جب تمہیں روکو رک جاؤ، جہاں قرآن کہے کام کرو کرنے لگ جاؤ، یہ تمہارا عمل تمہیں اس قابل بنائے گا کہ قیامت کے دن اللہ تمہیں عزت کے جوڑے پہنائے گا، وقار اور عزت کا تاج پہنائے گا، تیرے والدین کو اللہ تعالیٰ عزت عطا کرے گا۔ اب جو شخص چاہتا ہے قیامت کے دن اسے یہ عزت ملے، احترام ملے، شان ملے، عظمت ملے، وہ اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑے۔ فرمایا اس کے والدین پوچھیں گے ہمیں جوڑے کیوں پہنائے گئے؟ کہا جائے گا تم دونوں کے بیٹے کے حصول قرآن کی وجہ سے، یعنی تم نے اپنے بیٹے قرآن کی تعلیم پر لگایا تھا، اور اس تمہارے بیٹے نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی تھی۔ اب قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا اس وقت، قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا اس وقت کئی لحاظ سے مشکل ہے۔ ایک تو اس لحاظ سے مشکل ہے کہ جو بندہ قرآن پڑھے گا، حدیث پڑھے گا، مدارس میں جائے گا، اس کو وہ دنیاوی آسائشیں اور نہیں مل سکیں گی، اپنے گھر سے دور ہو جاتا ہے، وہ مدرسے کی روٹی پہ پلتا ہے، وہ اور مدرسے میں جو اس کو بھوک پیاس لگتی ہے اپنے ماں باپ کی طرف رجوع نہیں کر سکتا ہے، وہ اس نے تو وہاں رہنا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات بتاؤ پاکستان میں حافظ قرآن عالم دین کا مستقبل کیا ہے؟ چونکہ دنیا میں وزارتیں، ممبریاں اور عدالتیں اور ان میں عہدے اور منصب کس کو ملتے ہیں؟ اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں اچھی اچھی تنخواہیں کن کو ملتی ہیں؟ جو دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو گویا جو بندہ اپنے بچے کو مدرسے میں ڈالنا ہے، بھلے وہ حفظ قرآن کے لیے ڈالے، بھلے وہ درس نظامی کے لیے ڈالے، عالم اور مفتی بنوانے کے لیے ڈالے، اس کو پتا ہے بیٹا دنیا میں دال روٹی کھا کے گزارا کرنا پڑے گا، لہذا مستقبل کیا ہے؟ اور جو مساجد و مدارس میں علماء کے ساتھ حال ہوتا ہے وہ قابل تشویش ہے۔ ایک عالم مدرسے میں پڑھاتا ہے، پڑھاتے پڑھاتے جوانی کے ایام گزار دیتا ہے، اس کے بال سیاہ سے سفید ہو جاتے ہیں، اس کی کمر جھک جاتی ہے، آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے، لیکن بڑھاپے کے عالم میں مدرسے کی انتظامیہ اس کو فارغ کر دیتی ہے کہ اب یہ پڑھا نہیں سکتا، اب تو یہ بوجھ بن گیا ہے۔ بتاؤ ایسے علماء کا والی وارث کون ہے؟ معاشرے کے اندر ایسے علماء کی خدمت کرنے والے کون لوگ ہیں؟ اور پھر مسجد کا امام ہو، خطیب ہو،
اس کے بارے میں بہت ساری نکتہ چینیاں کی جاتی ہیں اور ان کی تنخواہیں بہت قلیل ہوتی ہیں، بڑی مشکل سے ان کا گزارا ہوتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اپنے مساجد کے خطباء، علماء، مدرسین، حفاظ، تراویح پڑھانے والے، نمازیں پڑھانے والے، ان کا احترام کرو، ان کی عزت کرو۔ یہ تمہاری دنیا کے نہیں، تمہارے دین کے محافظ ہیں۔ اگر آج تمہارے پاس دین کا تھوڑا بہت شعور ہے، عقیدہ ہے، سنت ہے، قرآن و حدیث کی واقفیت ہے، اس کا سبب کون ہے؟ یہی علماء ہے نا، یہی علماء ہے۔ اور علماء کے حالات دیکھو جا کر، اس لیے معاشرے میں لوگ جلدی اپنے بچے کو عالم نہیں بناتے ہیں، اور عالم کے بچے بھی جلدی عالم بننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے اپنے باپ کو دیکھا ہوتا ہے، اس کے باپ پر خام خواہ کی طعن و تشنیع اور تنقید کی جاتی ہے۔ اس کا باپ اپنا گھر نہ چلا سکا، مسجد کے حجرے میں ساری زندگی اس نے گزار دی، مسجد انتظامیہ اس سے قرآن و حدیث کے فضائل تو سنتی ہے، صدقہ و خیرات کے فضائل تو سنتی ہے، اور ہزار جگہ وہ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اپنے مسجد کے خطیب، قاری، حافظ کو نہیں دیکھتے کہ اس کا گزارا کیسے ہوتا ہے۔ کیا اس کے بچے نہیں ہیں؟ تیرے بچے تو اچھا لباس پہنے، اس کے بچے نہ پہنے، تیرے بچے تو اچھے خوراک کھائیں، وہ نہ کھائیں، تو اپنے بچوں کے لیے مکان خریدے، کیا اس کے بچے نہیں سوچتے ہمارا باپ ہمارے لیے کیا بنائے گا؟ تو گاڑیوں میں گھومے اور مسجد کا وہ امام اور اس کی اولاد تجھے دیکھتے رہیں، پھر ذہن میں خیال تو آتا ہے نا کہ ہمارے ابا نے گاڑی نہیں خریدی، گھر نہیں خریدا۔ تو میرے بھائیوں، علماء کو عزت دو، تاکہ علماء کی زندگیاں ایسی بن جائیں کہ لوگ ان کو بری نگاہ سے نہ دیکھیں، قابل رشک نگاہ سے دیکھیں، اور پھر اپنے بچوں کو وہ بھی عالم بنانے کا سوچیں۔ بہرحال دنیا میں اگر عزت ملے نہ ملے کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ عزت عطا فرمائے گا۔ تو اب سوچئے، اللہ کی نظر میں اس بندے کی اتنی عزت کیوں ہے کہ اللہ اس کو وقار کا تاج پہنا رہا ہے؟ دنیا والوں نے تو اس کی خدمات کا اعتراف نہ کیا، لیکن اللہ کر رہا ہے۔ یہاں سے دنیا والوں کو سوچنا چاہیے نا کہ جب ایک آدمی کا عمل اللہ کی نظر میں قابل قدر ہے تو ہماری نظر میں قابل قدر کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کو جب وقار اور عزت کا تاج پہنا رہا ہے تو ہم اس کو عزت اور وقار کا تاج کیوں نہ پہنائیں؟ اللہ تعالیٰ اس کو قیمتی لباس اور جوڑے پہنا رہا ہے تو ہم اس کو کیوں نہ پہنائیں؟ اور کیا تمہیں اللہ کا عمل پسند نہیں ہے؟ اللہ کا عمل تمہیں پسند نہیں ہے؟ اللہ تو یہ عطا کر رہا ہے، ہم کیوں نہیں کر رہے؟ تو اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، قرآن پاک کی عزت کرو، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی عزت کرو۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دنیا میں قرآن کو، تعلیم قرآن کو، نظام قرآن کو، امت قرآن کو اللہ باعزت بنا دے گا۔ دنیا میں کہا جائے گا کہ تمہیں یہ عزت و عظمت والا لباس اس لیے پہنایا جا رہا ہے کہ تم دونوں کے بیٹے کے حصول قرآن کی وجہ سے۔ پھر اس سے کہا جائے گا، پھر صاحب قرآن سے کہا جائے گا ثم یقال له اقرأ واصعد فی درج الجنت وغرفها، فرمایا قرآن کریم کی تلاوت شروع کر اور جنت کے درجات اور اس کے بالا خانوں پر چڑھتے چلے جاؤ، چاہے وہ تیزی سے پڑھے یا ترتیل کے ساتھ آہستہ آہستہ، جب تک وہ قرآن پڑھتا رہے گا اس وقت تک وہ اوپر کے درجوں پر چڑھتا رہے۔ یہ ہے قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، پڑھانے، اس سے دوستی لگانے کا نتیجہ۔ اب آئیے، اگر اس قرآن پاک کو ہم عزت نہ دیں جو اس کا مقام مرتبہ، پھر کیا ہوگا؟ اور عزت نہ دینے سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک میں نکالیں آپ سورہ فرقان، سورت نمبر 25 ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 30۔ قیامت کا احوال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، وہ کیا ہے؟ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ رسول کہے گا، اے میرے رب، یہ میری قوم ہے، انہوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن پاک کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، مہجورہ پس پشت ڈال رکھا تھا۔ اب عدالت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ شکایت کون کر رہا ہے؟ رسول۔
اور رسول نے جو مقدمہ ہے وہ کیا دائر کیا ہے؟ نماز کا نہیں ہے، روزے کا نہیں ہے، حج کا نہیں ہے، زکوٰۃ کا نہیں ہے، مقدمہ کس چیز کا ہے؟ قرآن پاک کا۔ وقال الرسول، رسول کہے گا یا ربی، اے میرے رب یہ میری قوم ہے۔ اب قوم سے مراد دو ہیں، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے تو قوم سے مراد ایک وہ ہے جو آپ کے زمانے میں لوگ تھے، ایک وہ، اور ایک وہ لوگ ہیں جو آپ کے زمانے سے لے کر قیامت تک لوگ آئیں گے، بھلے وہ مسلمان ہیں بھلے وہ غیر مسلمان۔ اب چونکہ ہم آج بات کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کی، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت، اپنی قوم کی شکایت کریں گے کہ یہ قوم ہے میری جنہوں نے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا۔ اچھا یہاں سے بات سمجھ آتی ہے، کافر تو کبھی قرآن پر عمل کرے گا ہی نہیں نا، تو اس کا مطلب پس پشت کون ڈالے گا بھی؟ جنہوں نے پس پشت نہیں ڈالنا تھا تو وہ کون ہے؟ وہ مسلمان ہے۔ تو اس کا مطلب آ جا کر بات آئے گی مسلمان پر۔ اب مسلمان نے اس آیت کے مطابق اگر غور و فکر کریں، مقدمہ تب بنے گا جب کام ہو چکا ہوگا، کام ہو چکا ہوگا جب مقدمہ بنے گا نا۔ اور قیامت کے دن یہ بات کب کی ہو رہی ہے؟ ماضی کی، وقت گزر گیا۔ اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بتاؤ ہم نے قرآن پاک کو چھوڑا ہوا ہے کہ نہیں؟ اب یہاں دو سوال پیدا ہوں گے، قرآن کو چھوڑنے سے کیا مراد ہے اور قرآن کو نہ چھوڑنے سے کیا مراد ہے؟ چونکہ جو قرآن پاک کو نہیں چھوڑیں گے، پس پشت نہیں ڈالیں گے، اس سے اعراض نہیں کریں گے، وہ اور قسم کے لوگ ہوں گے۔ ان کا تو آپ نے سن لیا، اللہ تعالیٰ ان کو تاج پہنائے گا، لباس پہنائے گا، وہ جنت کے بالا مقامات پر چڑھتے چلے جائیں گے۔ اور دوسرے لوگ وہ جنہوں نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا۔ چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک جن کاموں کے کرنے کا حکم دے انسان وہ کام نہ کرے، اور جن کاموں سے قرآن پاک روکے انسان ان کاموں سے نہ رکے، یہ چھوڑنا ہے۔ ہمارے ہاں قرآن پاک کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے۔ قرآن پاک کو بعض لوگ ناظرہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن ٹھیک طریقے سے ناظرہ پڑھنا نہیں آتا۔ اگر آپ کو اس بات پر یقین نہ ہو، یہ آپ کی مسجد موجود ہے، یہاں پر ماشاءاللہ حفظ کی کلاس بھی ہوتی ہے، ناظرہ کی بھی ہوتی ہے، آپ سبکن زیادہ نہیں، قرآن پاک کا صرف ایک پارہ کو یہاں حفاظ حضرات کو، قاری حضرات کو سنانا شروع کریں، وہ آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ آپ کا قرآن کتنا صحیح ہے کتنا صحیح نہیں ہے۔ یہ تو ناظرہ کی بات ہو گئی۔ لیکن چلو کوئی ناظرہ پڑھ لے، کوئی حفظ پڑھ لے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اور ناظرہ پڑھنے سے آپ کو قرآن سمجھ آتا ہے؟ حفظ کر لینے سے آپ کو قرآن پاک سمجھ آتا ہے؟ نہیں آتا۔ دور مت جاؤ، قرآن کو چھوڑ دو۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، سبحانک اللہ سے لے کر جو ربی جعلنی عام طور پر معروف ہے، لیکن یہ ربی جعلنی احادیث میں نہیں آتی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یہ دعا آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 4 چیزوں سے تشہد میں پناہ مانگو، تو وہ اس میں۔ لیکن چلو اس کو مان لیں، ترجمے کے ساتھ نماز آتی ہے۔ نماز میں ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ نماز میں ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، کیا عرض کر رہے ہیں، کیا گزارش کر رہے ہیں؟ نہیں سیکھی، نہیں یاد۔ التحیات کا ترجمہ آپ میں سے کوئی سنائے کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی۔ التحیات کا ترجمہ سناؤ کیا ہے؟ پڑھتے ہوئے عمریں گزر گئی، التحیات کا ترجمہ نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے، درود پاک ہم پڑھتے ہیں، درود پاک کا کیا مطلب ہے؟ آتا ہے، سیکھا ہے۔ ربی جعلنی پڑھتے ہیں آخر میں دعا، ربی جعلنی کا کیا ترجمہ ہے؟ آپ کہیں گے حضرت میں کوئی عالم نہیں، قاری نہیں، میں کون سا مدرسے میں گیا ہوں۔ بھائی ٹھیک ہے، نہیں گیا، لیکن نماز تو پڑھتا ہے نا۔ تو
تو نماز پڑھتا ہے تو کیا تجھے نہیں جاننا چاہیے تو اللہ سے کیا بات کر رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے، نماز میں کیا پڑھ رہا ہے؟ بالکل گونگا بہرا ہو کر، ناسمجھ ہو کر، بس تو حرکات و سکنات کر رہا، تو ایکسرسائز کر رہا تو۔ اسی لیے ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کے اثرات ہم پر مرتب نہیں ہوتے۔ نماز پڑھنے والے پر نماز کیا اثر کرتی ہے؟ نماز پڑھنے والے پر نماز کیا اثر کرتی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور منکر نافرمانی والے کاموں سے روکتی۔ اچھا بتائیے، باقی سب کو چھوڑو، ہم جو نمازی بیٹھے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں 5 وقت، کیا ہم مکمل طور پر فحاشی اور منکر کاموں سے رکے؟ اس کا مطلب جو نماز ہم پڑھ رہے اس نماز کا نماز پڑھنے والے شخص پر ہی کوئی اثر نہیں ہو رہا، وہ صرف ڈیوٹی دے رہا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، ایک بچہ اسکول جاتا ہے، اس کی حاضری لگ گئی لیکن وہ اسکول میں پڑھتا نہیں ہے، جب امتحان ہوگا محض اس وجہ سے بچہ پاس نہیں ہوگا کہ ہر روز اسکول جایا کرتا تھا، پاس کس وجہ سے ہوگا؟ پڑھائی کی وجہ سے، محنت کی وجہ سے، تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے۔ ہاں اسے غیر حاضری کی سزا اور جرمانہ تو نہیں ہوگا لیکن وہ پاس نہیں ہو سکتا، فیل ہو جائے گا۔ اس کا مطلب پورا سال باقاعدگی سے اسکول میں جانے والا بچہ اگر اس نے محنت نہ کی، کتابوں کو نہ پڑھا، کتابوں کو نہ سمجھا تو وہ فیل ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح جو لوگ مسجد میں آ گئے 5 وقت، ان کی حاضری لگ گئی، حاضری تو لگ گئی لیکن جب وہ مسجد سے باہر جاتے ہیں وہی بے حیائی کے کام کرتے ہیں، فحاشی کے کام کرتے ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں، برائی کے کام کرتے ہیں، برائی سے نہیں رکتے ہیں۔ اس کا مطلب انہیں نماز پڑھنے کا فائدہ نہیں ہو رہا چونکہ انہوں نے نماز کو سمجھا نہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں، اگر معاشرے میں آپ صرف ایک چیز نماز کو ٹھیک سمجھ کر اس کی شروط کیا ہے، اس کا علم کیا ہے، اس کے ارکان کیا ہیں، اس کے اثرات کیا ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں، صرف نماز کو ٹھیک کر لو، آپ کا معاشرہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ چونکہ سب سے زیادہ نماز کا حکم قرآن پاک میں ہے، کلمے کے بعد سب سے زیادہ نماز کا حکم ہے۔ نماز کا حکم کیوں دیا گیا؟ نماز کے بارے میں فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس آدمی نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اس کا مطلب نماز پر معاشرے کی اساس ہے، بنیاد ہے، نیکی ہے، تقوی ہے، معاشرے کی پاک دامنی۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ قرآن پاک کو پکڑنے سے کیا مراد ہے؟ تو قرآن پاک کو پکڑنے سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک پر عمل کرو، قرآن جن کاموں سے روکے رک جاؤ، جن کاموں کرنے کا حکم دے ان کو کرو۔ لیکن آج ایسا نہیں ہو رہا، لہذا قیامت کے دن پھر اللہ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے، یا اللہ یہ میری قوم ہے، انہوں نے قرآن پاک کو پسے پشت ڈال دیا تھا۔ اور یاد رکھو، جو قرآن پاک کو صبح و شام چومتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، گھروں میں اونچی جگہ غلاف پہ رکھتے ہیں، اور بڑا مہنگا اچھی پرنٹنگ والا قرآن لا کر بیٹی کو دہیج میں دے دیتے ہیں، قسم دھرم اٹھانے کے لیے قرآن پاک کو لے آتے ہیں، مردے بخشوانے کے لیے اور دم درود کے لیے قرآن پاک کو استعمال کرتے ہیں، کوئی افتتاح کرنا ہو تو برکت کے لیے قرآن پاک پڑھتے ہیں، لیکن قرآن پاک جن کاموں سے رکتا نہیں ہے، سب برابر کے مجرم ہیں۔ غلط فہمی کا شکار نہ ہو، چونکہ یہ قرآن چھوڑنے والے ہیں، یہ تو قرآن پاک کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، قرآن پاک کی سورت پڑھیں البقرہ، اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 85، آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بات ہو رہی ہے یہودیوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ اور یہودی جو تھے وہ اپنی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کرتے تھے، جو جی میں آیا مان لیا اور جو جی میں آیا نہ مانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا کہ دنیا میں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا اور آخرت میں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ اب یہ بات تو یہودیوں کی ہو رہی ہے، لیکن جب آپ ان آیات کو سنیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی تو سمجھانے کے لیے یہودیوں کا واقعہ بیان کیا نا۔
کہ جو برائیاں ان کے اندر تھیں، جو خرابیاں ان کے اندر ہی، تمہارے اندر وہ نہ ہو۔ تو سماعت فرمائیں، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، پھر کیا تم بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ قرآن کے بعض حکموں کو مان لیتے ہو اور بعض حکموں کو نہیں مانتے ہو۔ اچھا، جو بندہ یہ کرے گا فما جزاء من یفعل ذلک منکم، جو کتاب کے بعض حکموں کو مان لے اور بعض کو نہ مانے، اس آدمی کی جزا کیا ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ اللہ نے فرمایا الا خزی فی الحیات الدنیا، کہ وہ دنیا کی زندگی میں رسوا ہوں گے۔ دنیا کی زندگی میں کیا ہوں گے؟ ذلیل و رسوا ہوں گے۔ پھر آگے فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ شَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن پھر انہیں شدید ترین عذاب کی طرف ان کو دھکیلا جائے گا، لٹایا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ ہرگز اس سے غافل نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو، یعنی قرآن پاک کے ساتھ جو تم عمل کر رہے ہو، جو تمہاری سوچ اور فکر ہے، اللہ اسے غافل۔ اچھا بتائیے آپ، ہم قرآن پاک کی بعض چیزوں کو مانتے ہیں نا، مثال کے طور پر کوئی کام لو، شادی لے لو، شادی میں بتاؤ قرآن پاک کو کتنے فیصد مانتے ہیں ہم؟ قرآن میں اللہ نے حکم دیا نا، نکاح کہا، شادی کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 شادیاں 11 شادیاں کر کے دکھائی نا، صحابہ کرام کی شادیاں ہوئی نا، بتاؤ کتنے فیصد قرآن مانتے ہو شادی کے معاملات میں؟ ابھی پتہ چل جائے گا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، قرآن پاک داج دہیج میں تو دیں گے، لیکن جو قرآن پاک داج میں دے رہے ہو، جس کے سائے میں بیٹی کو رخصت کر رہے ہو، اس پر عمل کتنا کیا؟ تو سارے ہندوانہ رسوم و رواج نہیں ہوتے؟ ہندوانہ رسوم و رواج پہ تھوڑی بات کریں، بتاؤ نیوندرا ڈالتے نہیں ڈالتے ہم؟ اور نیوندرا لیتے ہو کہ نہیں؟ دیتے بھی ہو؟ بتاؤ یہ کہاں سے آئی رسم؟ اور یہ نیوندرے کی رسم کہاں سے آئی؟ بہی کھاتا لے کے بیٹھ جاتے ہو، لاؤ بھی دو، اور جو نہیں دیتا اس کے گھر ہم کس کو بھیجتے ہیں؟ نائی کو بھیجتے ہیں، سدا بھیجتے ہیں، اسپیکر میں اعلان کرتے ہیں آؤ بھائی نیوندرا ڈال کے جاؤ۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم نے 5,000 دیے تھے تو تم نے کتنے دینے؟ 10,000 دینے۔ یہ کہاں سے آیا؟ کہاں کی رسم ہے؟ حدیثیں پڑھتے ہو؟ کسی حدیث میں آیا ہے شادی کے موقع پیسے لیے ہوں؟ اور یہ قرض ہوتا ہے، قرض۔ اور بعد میں اگر آپ فوت ہو گئے، آپ کی اولادوں نے آپ کا یہ قرض نہ اتارا، تم اللہ کے ہاں مجرم ہوگے، مجرم ہوگے تم۔ تو شادی بیاہ اس کی ساری رسمیں یہ قرآن کے مطابق ہے؟ نہیں، میری نماز قرآن کے مطابق ہے لیکن میری شادی قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ میری نماز اور حج اسلام کے مطابق ہے لیکن میرا کام کاج کاروبار اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ پھر یہ کیا ہے؟ جہاں دل چاہا مان لیا، جہاں دل چاہا نہ مانا۔ یہ میرے بھائی بیٹھے محترم، نماز پڑھتے ہیں، اللہ جزائے خیر دے، لیکن بتاؤ ہمیں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پسند ہے، آپ کی زلفیں پسند ہے، آپ کا دین پسند ہے کہ آپ کا چہرہ بھی پسند ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا؟ اور چہرے پر حضور پاک کی سنت تھی کہ نہیں تھی؟ بتاؤ کیا چیز روکتی ہمیں؟ میں کہتا ہوں چلو بعض نوجوان لوگ ہیں بیچارے، ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ ابھی جوانی میں ہم کیا داڑھی رکھ لیں، رشتہ نہیں ہوگا، ہمارے دوست مذاق کریں گے، ان کو بھی اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک۔ لیکن جو لوگ بڑی عمروں کے ہیں، بڑی عمروں کے لوگ ہیں، وہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جان کر سمجھ کر کہ حضور پاک کی یہ سنت ہے اور 5 حکم ہیں، فرمایا واف اللحیٰ، داڑھی کو معاف کرو، اوف اللحیٰ، داڑھی کو پورا کرو، ارخ اللحیٰ، داڑھی کو لٹکاؤ، وفر اللحیٰ، داڑھی کو گھنا کرو، خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو کہ وہ مونچھیں بڑھاتے ہیں داڑھیاں مڈواتے ہیں۔ مخالفت کیسے ہوگی؟ تم داڑھیاں بڑھا دو، مونچھیں کٹوا دو۔ لیکن ہمارے ہاں تو رواج محاورہ بنا ہو، مونچھ نہیں تو کچھ نہیں۔ یہ کہاں سے آئی بات؟
ہمارے ہاں داڑھی کو فیشن بنا دیا گیا، اللہ کی قسم چہرے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، فیشن کے طور پر داڑھی کہیں سے رکھی ہے، کہیں سے کٹوائی ہوئی ہے، یہ سنت کا احترام ہے؟ ہاں تو پھر یہ جو ہم پر بے موسمی بارشوں کا ہونا ہے، یہ سیلابوں کا آنا ہے، یہ زلزلوں کا آنا ہے، یہ قحط کا پیدا ہونا ہے، یہ ظالم حکمرانوں کا ہم پر مسلط ہونا ہے، یہ کھانے پینے کی چیزوں کا مہنگا ہو جانا ہے، یہ آفات اور بیماریاں ہم پر آتی ہیں، یہ اسی وجہ سے آ رہی ہیں۔ نہ ہم اللہ کا ٹھیک سے احترام کرتے ہیں، نہ اللہ کے رسول کا احترام کرتے ہیں، نہ ٹھیک سے قرآن کا احترام کرتے ہیں، اس وجہ سے اللہ ہم سے ناراض ہے۔ یہ میری باتیں کڑوی ہیں، مجھے پتا ہے، سخت باتیں، لیکن میرے بھائیوں بتاؤ کیا کروں، کیا کریں؟ اس لیے قرآن پر عمل پیرا ہو تاکہ قیامت کے دن قرآن بھی تمہاری سفارش کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن بھی تمہاری سفارش کرے کہ یا اللہ یہ میرا امتی ہے، اس نے میری سنتوں پر عمل کیا، میرے قرآن پر عمل کیا، دنیا اس کی مخالفت کرتی تھی، یہ مخالفت سے نہیں ڈرتا تھا، یہ دنیاوی نقصان سے نہیں ڈرتا تھا، یہ قرآن کے لیے اور صاحب قرآن کی عظمت کے لیے ڈٹ کے میدان میں کھڑا ہو جاتا۔ اللہ اس پر رحم فرما، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا۔ اچھا، اب یہ آیت کیا بتاتی ہے؟ دنیا میں جو بندہ قرآن کی بعض باتوں کو مانے گا، بعض کو نہیں مانے گا، ذلیل ہوگا؟ بتاؤ آج دنیا مسلمان ذلیل ہے کہ نہیں؟ اور ہے کہ نہیں؟ میں آپ کو کشمیر لے جانا نہیں چاہتا، فلسطین لے جانا ہے، وہاں تو بہت برے حالات ہیں۔ پاکستان کی بات کرو، پاکستان میں ابھی ایک عالمی مالیاتی ادارے سے ڈیل چل رہی تھی نا کہ وہ ہمیں قرض دے۔ کون سا ملک ہے وہ بینک ہے؟ آئی ایم ایف ہے نا۔ اچھا، آئی ایم ایف نے ہم سے کتنی دفعہ مذاکرات کی ہیں اور کتنی دفعہ کڑی سے کڑی شرطیں منوائی ہیں۔ وہ پہلے کہتے ہیں یہ چیز مہنگی کرو، تیل بڑھاؤ، بجلی بڑھاؤ، ٹیکس لگاؤ، فلاں کرو، تب تمہیں قرض دیں گے۔ اور ہمارے حکمران 30 شرطوں میں سے 30 کی 30 مانتے ہیں، لیکن پھر بھی معاہدہ کرنے کے لیے تیار۔ حکمران کہتے ہیں انہوں نے ہماری ناک رگڑوائی ہے، یہ بیانات موجود ہے، ناک رگڑوائی ہے، ذلیل کیا ہے، پھر بھی نہیں مان رہے ہیں۔ تو ذلیل نہیں ہو رہے ہم؟ اور یہ ذلت ہے کہ نہیں؟ اور کسی کے پاس آپ قرض لینے جاؤ، کسی رشتہ دار کے پاس، اور وہ آپ کو کھری کھری سنائے بھی اور آپ سے شرطیں بھی منوائے اور آپ کو محسوس ہونے لگے کہ یار اے بندہ تو ہن پہ کے جتے مار رہا سانو ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ غصے میں آ نہیں جاتے؟ نہیں چاہیے آپ کے پیسے، تو یہ آپ کو بھگو کے جوتے مار رہے ہیں، ناک رگڑوا رہے ہیں، تمہاری لکیریں نکلوا رہے ہیں تم سے، اور یہ ذلت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اتنے ذلیل ہوئے، اب ہمیں ذلت محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، آسمان سے ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، ذلیل و رسوا ہیں یہ لوگ۔ میرے بھائیوں، اگر عزت چاہتے ہو، تمہارے معاشی مسائل ہو، سیاسی مسائل ہو، انفرادی اجتماعی مسائل ہو، تو پھر کس کی طرف رجوع کرو؟ اللہ کی طرف رجوع کرو، قرآن کی طرف رجوع کرو، صاحب قرآن کی طرف رجوع کرو۔ اس نے ہمیں دنیا میں سے مشکلات سے نکلنے کا رستہ بتایا ہے، اور یہ قرآن کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ کہیں قرآن کہتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری طرف کوشش کریں گے ہم ان کے لیے ایک رستہ نہیں نکالیں گے، ان کے لیے بہت سارے رستے نکال دیں گے۔ ہمیں ایک رستہ نہیں مل رہا، اللہ فرما رہے تم میری طرف آؤ، میں ایک چھوڑ کے 10 رستے نکال دوں گا۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ آکڑ کے مر جانا، دڑیا نہیں کھانا۔ مر جائیں گے لیکن اللہ کی طرف نہیں آئیں گے، مر جائیں گے قرآن کی طرف نہیں آئیں گے، ساری دنیا کے سامنے ناک رگڑ لیں گے لیکن قرآن کی بات نہیں مانیں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اگر معاشی معاملات ٹھیک کرنے ہیں، چاہتے ہو اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے، سب سے پہلے سود کا لینا دینا بند کرو سود کا لینا دینا بند۔ قرآن کہتا ہے جو سود لیتا دیتا ہے وہ اللہ کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ آؤ قرآن کو پکڑو، قرآن پر عمل کرو۔ ہم کہتے ہیں نہیں، سرکاری کوٹے سے حج کروائیں گے لیکن سود نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں نہیں چھوڑو گے؟ مانتے اس کو ہو، نام اس کا لیتے ہو،
کلمہ اس کا پڑھتے ہو مسلمان، اور قرآن کہتا ہے سود چھوڑ دو وگرنہ اللہ کے خلاف اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، ہم کہتے ہیں اللہ سے اعلان جنگ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں، سود نہیں چھوڑیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ ذلت، مسلط ہے نا، ذلیل رسوا ہو رہے۔ اور میرے بھائیوں، اور یہ دنیاوی عذاب بہت مختصر ہے اور آخرت کا عذاب بہت زیادہ ہے۔ تو اس لیے ایک اور لحاظ سے اس بات کا جائزہ لو، کیا ہم قرآن کی گستاخی تو نہیں کر رہے؟ ایک اور لحاظ سے جائزہ لے لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، اے لوگو میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ نمبر ایک اللہ کی کتاب قرآن، اور نمبر دو تمہارے نبی کی سنت۔ اب اس کو دھیان سے سمجھنا، سوال یہ ہے کیا ہم نے کتاب اللہ کو چھوڑ رکھا ہے؟ پھر سوال یہ ہے کہ چھوڑنے سے کیا مراد ہے؟ تو جی ہاں، ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ گمراہ نہیں ہوگے، اور جب تک کوئی بندہ گمراہ نہیں نہ ہوتا اللہ اسے سزا نہیں دیتا، جو وہ تو راہ راست پر ہے، وہ تو ہدایت پر ہے۔ اللہ ہدایت یافتہ لوگوں کو سزا، قرآن میں کیا آتا ہے؟ کس کو سزا ملتی ہے؟ جو گمراہ ہو جاتا ہے۔ اچھا گمراہ کون ہوگا؟ اس کی پیشانے پہ لکھا ہوتا ہے گمراہ ہے، کیسے پتا چلے گا گمراہ ہے؟ حدیث میں آیا جس نے قرآن کو چھوڑا وہ گمراہ ہے، جس نے حدیث کو چھوڑا وہ گمراہ ہے۔ تو اگر آج ہم نے قرآن و حدیث کو پکڑا ہوا ہے تو پھر ہمیں عزت ملنی چاہیے تھی، لیکن آپ خود اندازہ لگائیں، جائزہ لیں، کیا ہمیں عزت ملی ہوئی ہے؟ اور اگر ہمیں عزت نہیں ملی ہوئی، اس کا مطلب ہے تم اعتراف کرو یا نہ کرو، لیکن یہ 100% کنفرم بات ہے کہ ہم نے قرآن و حدیث کو چھوڑا ہوا ہے۔ ہم زبان سے مانے یا نہ مانے، ہماری حالت بتا رہی ہے، وہ ہماری حالت بتا رہی، کہتے ہیں جن نے کھادیاں گاجراں انہاں دے ٹھڈ پیڑ۔ اور کوئی بندہ پیٹ میں درد ہے نا تو وہ زبان سے مانے یا نہ مانے، میں نے گاجریں کھائی ہیں، لیکن پیٹ کا درد بتا رہا ہے کہ گاجریں، ہماری ذلت، ہماری رسوائی، ہماری پستی بتا رہی ہے کہ ہم نے قرآن و حدیث کو چھوڑا ہوا ہے۔ مت مانو زبان سے، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ زبان حال بتا رہی ہے، ہماری حالت زار بتا رہی ہے کہ کچھ تو ہم نے ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے آسمان سے ذلت نازل ہو، تو یہ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے۔ ایک انگریز ہے، وہ کہتا ہے، جارج برنارڈ شاہ، وہ کہتا ہے جب میں قرآن پاک کو پڑھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں قرآن پاک جیسی کتاب دنیا میں اور کوئی نہیں، اور جب میں ان مسلمانوں کی حالت زار دیکھتا ہوں تو پھر سوچتا ہوں مسلمانوں سے زیادہ ذلیل دنیا میں کوئی نہیں۔ کیا مطلب؟ جس قوم کے پاس اتنی عظیم کتاب ہو وہ ذلیل و رسوا کیسے ہو سکتی ہے؟ مطلب ان کے ذلیل و رسوا ہونے کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کو چھوڑا ہوا۔ یہ کافر کہہ رہے، اور پچھلے درس میں ہم نے آپ کو الجزائر کا گورنر ہو، وہ برطانیہ کا وزیر اعظم ہو، ان کے خطابات میں نے سنائے تھے، انہوں نے کہا تھا جب تک مسلمان قرآن پڑھتے رہیں گے تم ان پر غلبہ نہیں پا سکتے۔ کبھی فرانس کے وزیر اعظم نے کہا تھا میں کیا کر سکتا ہوں، قرآن پاک تو فرانس سے بھی زیادہ طاقتور ہے، لہذا انہوں نے ہم سے قرآن سے الگ کر دیا۔ آگے چلو، اس آدمی کی تباہی اور ہلاکت میں کیا شک رہ جاتا ہے جو تند و تیز سیلابی ریلے میں بہتا جا رہا ہے، یا کسی اندھے کنویں میں وہ گرا ہوا ہے اور جب اس کو بچانے کے لیے رسی لٹکائی جائے تو اسے پکڑنے سے انکار کر دیتا ہے۔ پچھلی دفعہ مثال دی تھی پچھلے درس میں۔ اب یہ بتاؤ، ایک بندہ نالے میں بہہ رہا ہے، آپ اس کو رسا پھینکتے ہیں، اگر اس نے بچنا ہے تو کیا کرے؟ کیا کرے؟ رسی کو پکڑے۔ ایک بندہ کنویں میں گرا ہوا ہے، اگر اس نے بچنا ہے تو رسی پھینکی گئی تو کیا کرے؟ رسی کو۔ لیکن ہم مسلمان وہ ہیں جو نالے میں بہہ رہے ہیں، گہرائیوں میں گرے ہوئے ہیں، اللہ کی رسی ہم تک پہنچی ہے اور ہم سے کہا جاتا ہے اس کو پکڑو، ہم کہتے ہیں ہم نے رسی کو نہیں پکڑنا۔ اس کا مطلب اس کے اندر دو چیزیں ہیں، ہمیں اللہ پر یقین نہیں،
ہمیں قرآن پر یقین نہیں۔ نمبر 2، ہم قرآن پاک کی اس بات کو نہ مان کر، اس رسی کو نہ پکڑ کر ہم قرآن پاک کی نعوذ باللہ ہم توہین کر رہے ہیں۔ دنیا میں بتاؤ، برطانوی قانون، برطانیہ کے لوگوں سے برطانوی قانون کی پاسداری کروائی جاتی ہے کہ نہیں؟ چائنا کے اندر چائنا کا جو آئین اور قانون اس کی پاسداری کروائی جاتی ہے کہ نہیں؟ ہر ملک کا آئین اور قانون ہے، اس کی پاسداری کروائی جاتی ہے کہ نہیں؟ پاکستان کا بھی آئین ہے نا، آئین پاکستان، سپریم کورٹ، ذرا بھی کہیں آئین پاکستان کی خلاف ورزی ہو جائے 100 موٹو ایکشن لیا جاتا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان ایکشن لیتا ہے کہ فلاں آئین کے فلاں شک کی خلاف ورزی ہوئی ہے، لہذا ہم آئین کی خلاف ورزی کرنے نہیں دیں گے۔ پارلیمنٹ بولتا ہے۔ ہاں، یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ سپریم کورٹ، ساری عدالتیں، سارے جج، سارے وکیل کھڑے ہیں آئین پاکستان کے دفاع میں۔ اب آئیے ذرا، یہ قرآن پاک کس کی کتاب ہے؟ یہ کس کا آئین ہے؟ یہ اللہ کا آئین، یہ اللہ کی کتاب، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کتاب، جس کے بارے میں اللہ کے رسول کہہ کر گئے قرآن کو تھامے رکھو گے، ذلیل نہیں ہوگے، گمراہ نہیں ہوگے۔ آج اس قرآن پر ہم عمل نہیں کرتے، کس کے کان پہ جوں رینگتی ہے؟ آپ نے دیکھا کبھی قرآن پر 100 موٹو لیا گیا ہو کہ قرآن کے فلاں حکم پر عمل نہیں ہو رہا؟ مثلا قرآن کہتا ہے اللہ زمین میں کسی کو اقتدار دے، وہ کیا کریں؟ نماز قائم کریں گے، وہ زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے۔ پاکستان میں نماز کا نظام قائم ہے؟ اور جب نماز اذان ہوتی ہے، بازار بند ہوتے ہیں آپ کے، اور سارے لوگ مسجدوں میں آتے ہیں، اور پولیس گردش کرتی ہے، اور دکانوں کو بند کروایا جاتا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ یہ قرآن کا حکم ہے نا، سپریم کورٹ کا حکم نہیں ہے، یہ قرآن کا حکم ہے نا، یہ آئین پاکستان کی کوئی شک نہیں ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آئین پاکستان کی زیادہ اہمیت ہے اور قرآن پاک کی کوئی اہمیت۔ تو جس ملک میں انسانوں کے بنائے قانون کی پاسداری کی جاتی ہو، اگر اس پر عمل نہ کیا جائے، حکومتیں، وکلاء، ادارے، عوام سراپا احتجاج ہو جاتے ہیں۔ وہاں پر اللہ کے قانون اور آئین اور کتاب کی دھجیاں اڑائی جائیں، لوگوں کان پہ جوں تک نہ رینگے، اللہ ان سے خوش ہوگا؟ تو یہ اللہ کی رسی ہے، لٹکی ہوئی ہے، پکڑو اس کو۔ ہم کہتے ہیں نہیں پکڑنا۔ جب نہیں پکڑو گے تو کیا ہوگے؟ کامیاب ہوگے نہ کام، عزت ملے گی ذلت، تباہ و برباد ہوگے کہ پھلو گے پھولو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سن لو۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کو ہم نے یہ جاننے کے باوجود نہیں پکڑا ہوا تو یہ نہ پکڑنا بدتمیزی بھی ہے، نافرمانی بھی ہے، بلکہ گستاخی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پچھلی دفعہ بھی آپ نے سنی تھی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا الیس تشہدون ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انی رسول اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ وَأَنَّ الْقُرْآنَ جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا قُلْنَا بَلَا، کیوں نہیں اللہ کے رسول، ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور قرآن پاک اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا فَأَبْشِرُوا فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ طَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ، پھر اس بات کو کان کھول کر سن لو، یہ جو قرآن ہے اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ فَتَمَسَّكُوا بِهِ، اس کو مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو۔ فَإِنَّكُمْ لَن تَهْلِكُوا وَلَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا پھر اس کے بعد نہ تم کبھی گمراہ ہوگے اور نہ کبھی تم ہلاک ہوگے۔ اس کا مطلب قرآن پاک ذمہ داری لیتا ہے، اے لوگو تم مجھے پکڑ لو، مجھ پر عمل پیرا ہو جاؤ، میں ضمانت دیتا ہوں جب تم مجھے پکڑ لو گے نہ کبھی ہلاک ہوگے نہ کبھی گمراہ ہو۔ آؤ پھر ہلاکت سے بچیں، آؤ گمراہیوں سے بچیں، ان تباہیوں سے بچیں، ان آفات سے بچیں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا قال رسول اللہ کتاب اللہ حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض
یہ اللہ کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے لٹک رہی ہے زمین کی طرف۔ تو جو لوگ اب ہلاکت اور تباہی اور بربادی کے سیلابوں میں بہہ رہے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ بچ جائیں، جان کی امان چاہتے ہیں، اس کو پکڑ لو۔ جو گمراہی کے گڑھوں میں کنوؤں میں گرے پڑے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان گمراہیوں کے کنوؤں سے نکل آئیں، واحد رستہ کیا ہے؟ قرآن پاک کو تھام لو، قرآن پاک کو سمجھو، قرآن پاک پر عمل کرو۔ اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو وہ جو کفار قرآن پاک کی بے حرمتی کر رہے ہیں وہ بھی بے حرمتی ہے، اور جو ہم کر رہے ہیں یہ بھی قرآن پاک کی حرمت اور عزت نہیں۔ گستاخی کرنے کے مختلف انداز ہوتے ہیں، وہ اس طریقے سے کر رہے ہیں، ہم اس طریقے سے کر رہے ہیں۔ آخر میں اس بات کو سمجھانے کے لیے گستاخی کئی طریقے سے ہوتی ہے۔ مختصر سا واقعہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کی طرف خط لکھے تھے، تو جو ایران کا بادشاہ تھا اس نے آپ کے خط کے ساتھ پتہ کیا سلوک کیا تھا؟ آپ کا خط جب وہاں پہنچا تو اس نے اس کو پڑھا نہیں بلکہ صرف سن کر اس کو پھاڑ دیا تھا۔ یہ کس کا خط تھا؟ خط کو بھی عربی میں کیا کہتے ہیں بتا؟ کتاب۔ خط کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ کتاب۔ یہ کس کی کتاب تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب بھیجی، خط بھیجا ایران کے بادشاہ کی طرف۔ اس نے خط کی گستاخی کی، اس کو نہ مانا، نہ پڑھا، تسلیم نہ کیا، پھاڑ دیا۔ وہ تو غصے میں آیا تھا نا، طاقت قوت کا اسے بڑا گمان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع پہنچی کہ اس نے خط کے ساتھ یہ سلوک کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، یعنی بد دعا کی، اے اللہ جس نے خط کو پھاڑا اللہ تو اس کو پھاڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوش ہو کر کہا تھا کہ ناراض ہو کر کہا تھا؟ ناراض ہو کر کہا نا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی سلطنت کو بھی پھاڑ دیا، بادشاہ کو بادشاہ کے بیٹے نے قتل کر دیا، اور وہ پوری سلطنت تباہ و برباد ہو گئی۔ کیا مطلب؟ یہ کتاب اللہ کی ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس کا احترام کرو، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو۔ اور اگر ہم نے اس کی گستاخی کی، اس کو پس پشت ڈالا، اس پر عمل نہ کیا، اس کی بعض باتوں کو مانا، بعض کو نہ مانا، پھر اللہ کا اعلان یہی، اللہ دنیا میں ذلت مسلط کر دے گا اور قیامت کے دن اللہ شدید ترین عذاب دے گا۔ تو میرے بھائیو، یہ ساری باتیں ایک ہی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ ہماری بقا، ہماری عزت، ہماری عظمت، ہمارے مسائل کا حل وہ صرف اور صرف اللہ کی کتاب قرآن میں ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان ھذا القرآن، یہ کتاب ہے، ان اللہ یرفع بھذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کی وجہ سے کچھ قوموں کو عزت، عروج، غلبہ عطا فرماتا ہے، اور بہت ساری قوموں کو اللہ قرآن کی وجہ سے، یعنی قرآن پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ ان کو ذلیل کر دیتا ہے، اللہ ان کو غلام بنا دیتا ہے، پستی اور ذلت ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ فیصلہ بالکل واضح ہے، عزت چاہتے ہو قرآن پر عمل پیرا ہو جاؤ، اور اگر عزت نہیں چاہتے ہو تو ٹھیک ہے قرآن پاک کو چھوڑ دو، تو وہ ذلیل تو ہم ہو ہی رہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اے اللہ ہمیں قرآن کی عزت کرنے والا بنا، اللہ قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اللہ قرآن کے مطابق اپنے عبادات، اپنے اخلاق، اپنے معاملات، وہ انفرادی ہوں، اجتماعی ہوں، اللہ وہ عدل ہو، آئین اور قانون ہو، اللہ وہ ملک ہو، اللہ وہ ریاستیں ہو، اللہ ان سب کو قرآن مجید کے مطابق چلانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اپنے اس کلام کے ذریعے سے اللہ دنیا میں مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اللہ قرآن تیرا کلام ہے، تیری صفت ہے، تو اللہ ہم تیری اس صفت کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتے ہیں، اللہ تیری کتاب کے واسطے سے اس کو وسیلہ بنا کر ہم سوال کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں عزت عطا فرما، اللہ ہمارے مسائل کو حل فرما، اللہ پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ دنیا آخرت کو بہتر فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا کر دے، اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے۔ اللہ جتنے بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے اللہ تو خوب جانتا ہے ان کے کیا مسائل ہیں، کیا ضروریات ہیں، کیا پریشانیاں ہیں،
اللہ جس کا جو مسئلہ ہے اللہ وہ حل فرما، ضرورت ہے تو پوری فرما، پریشانی ہے تو اللہ دور فرما۔ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔